أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی وقت میں برکت عطا فرمائے. وقت میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں باتیں زیادہ کہلا دیں، کام کی باتیں کہلا دیں، ان کو نافع بنائیں، یعنی ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت سے قبول فرمائے. قیامت تک ہمارے لیے ہمارے اکابر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. دین کی باتیں صدقہ جاریہ کیسے بنتی ہیں؟ وہ یہ کہ آگے بات پہنچائی جائے، آگے پہنچائیں، جو باتیں سنیں آگے پہنچائیں، آگے پہنچائیں، آگے پہنچائیں. تو اس طریقے سے قیامت تک یہ باتیں صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دوسری بات بیان سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس بیان کی دلوں میں ذرا اہمیت پیدا ہو جائے. جتنی اہمیت ہوگی توجہ سے سنیں گے اسی قدر وہ بات زیادہ اثر کرے گی انشاءاللہ تعالی. اہمیت پیدا کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان سے نکلنا، دوسرے ملکوں میں آنا، وہ کوئی ایسے نہیں ہے جیسے دوسرے حضرات بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ بیان بھی ویسا نہیں ہوگا جیسے عام علماء حضرات بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ نے مجھے ایک خاص مہم پر نکالا، خاص مہم اس پر میرے اللہ نے نکالا ہے. میں نے پوری زندگی گزار دی اپنے دارالافتاء والارشاد میں بیٹھ کر، پوری زندگی تو وہاں گزار دی. پاکستان میں بھی کسی شہر میں لوگوں کے اصرار کے باوجود میں کہیں نہیں گیا بیان کرنے. خود کراچی شہر کے اندر ہمارا ادارہ دارالافتاء والارشاد کراچی میں ہے. کراچی شہر کے اندر بھی اپنے ادارے سے باہر کبھی جا کر بیان نہیں کیا. لوگ جو اصرار کرتے رہے فلاں جگہ پر بیان کریں، فلاں جگہ پر، تو میرا ایک ہی جواب تھا، جس کو میری باتیں سنو میرے پاس آ کر کے سنیں. دارالافتاء والارشاد میں آئیں، وہاں بیان ہوتا ہے، وہاں سنیں. میں کہیں نہیں جاتا تھا. کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے قوانین کی حفاظت، ان کی ترتیب، اس کا کام، ان کی ترتیب، تدوین، تصنیف، وہ کام اللہ تعالیٰ لے رہے تھے. اپنی رحمت سے قبول فرمائے. اور وہ کام اتنا اہم ہے کہ ایک جگہ پر جم کر بیٹھنے کے سوا وہ ہو نہیں سکتا. اس لیے میں کہیں نہیں جاتا تھا. اب یہاں کیسے پہنچا؟ تقریباً 1 سال پہلے سے دل میں درد اٹھتے رہے، درد اٹھتے رہے، درد اٹھتے رہے کہ اللہ کی بعض نافرمانیاں ایسی ہیں کہ آج کے مسلمانوں نے ان کو گناہوں کی فہرست ہی سے نکال ڈالا، حالانکہ وہ
بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں۔ ایسا درد اٹھا کہ نکلو، اب گھر سے نکلو، اس دنیا میں چل پھر کر میرے کلمات دنیا کو پہنچاؤ۔ جس نے مجھے گھر سے نکالا ہے، یہ درد ہے بدگماں، کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی، میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجا چیر کر اپنا۔ پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے سفر کی عادت نہیں، کبھی اپنے ادارے سے باہر نکلا ہی نہیں، سفر کی عادت ہی نہیں، تو اس کے لیے سفر کتنا مشکل ہوگا۔ سارے کے سارے معمولات درم پر ہم جو ایک ہی جگہ زندگی گزار دی تو کتنی مشکلات پیش آتی۔ اور جب اس درد نے گھر سے باہر نکالا ہی تو نکالا کیسے کہ ایک دو جگہوں پر نہیں، دنیا میں پھیلا دیا کہ تجھے اب نکلنا ہے، یہ میرے کلمات مسلمانوں کے کانوں میں پہنچا رہے ہیں تجھے۔ میں نے چند مہینے پہلے اپنے ہاں فتاوی کی تمرین حاصل کرنے والے علماء سے میں نے یہ کہا کہ میرے دل میں میرے اللہ نے یہ ڈالا ہے کہ اب تجھے گھر سے نکلنا فرض ہے، فرض، نہیں نکلے گا تو مجرم ٹھہرے گا۔ اتنا درد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے کہ نکلو ذرا، لوگوں کو پہنچاؤ، ایک مہم پر نکلنا ہے۔ اور کیسے؟ جب سے گھر سے باہر نکلا ہوں تو ایک شعر ورد زبان ہو گیا ہے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچائے جانا کیا۔ ایک دو شہروں میں نہیں پہنچنا ہے، ملکوں میں پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی اس خدمت کو اپنے رحمت سے قبول فرمائے، نافع بنائے، اور وہی بات کہ تا قیامت صادقہ جاریہ بنائے، سننے والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے ایمان کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا ایک معیار بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ لوگ ایمان کے دعوے تو بہت کریں گے، بہت دعوے کریں گے، مگر کس کا ایمان قبول ہے، کس کا دعویٰ صحیح ہے اور کس کا دعویٰ غلط ہے اور اس کا ایمان قبول نہیں ہے، قبول کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے نا، جس پر ایمان ہے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ تمہارا ایمان قبول ہے یا نہیں۔ انہوں نے ایک معیار بیان فرما دیا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ میری طرف سے اپنی امت میں اور میرے بندوں میں اس فیصلے کا اعلان فرما دیں۔ کیا اعلان ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہو، مجھ پر ایمان کے دعوے کرتے ہو، تو میرا اتباع کرو۔ جو شخص اتباع نہیں کرے گا وہ ہزاروں دعوے کرتا رہے، ہزاروں دعوے، ان کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا۔ جب تک اتباع نہیں کریں گے محبت کے دعوے سب نفاق ہوگا اور جھوٹ اور غلط ہوگا۔ عقلی لحاظ سے دیکھیں تو دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ کسی کو کسی سے محبت کے دعوے ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس کا امتحان کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بات مانے۔ اگر محبت کے دعوے تو کرتا ہے مگر اس کا حکم نہیں مانتا ہے تو اس سے معلوم ہو جائے گا، یقیناً فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ دعویٰ اس کا غلط ہے، نفاق ہے، جھوٹا۔ اسی طریقے سے کس سے محبت زیادہ، کس سے محبت کم، بعض مرتبہ محبتوں کا تفاضل ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، کئی لوگوں سے محبت ہے مگر محبت غالب کس کی ہے، زیادہ کس کے ساتھ ہے، اس کا فیصلہ یوں ہوتا ہے کہ ایک محبوب ایک طرح حکم دے، دوسرا محبوب اس کے خلاف حکم دے، تو یہ کس کی بات مانتا ہے؟
جہاں تصادم ہوگا اس وقت میں یہ جس کی بات مانے گا تو وہ اس کی دلیل ہوگی کہ اس کے ساتھ محبت زیادہ ہے۔ اسی معیار کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات بھی ہیں، میں وہ حدیثیں اس وقت نہیں پڑھ رہا کہ یہ خیال ہے کہ تھوڑے وقت میں کام ذرا زیادہ ہو جائے، صرف ان کا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھر کی محبتوں پر جب تک اللہ کی محبت غالب نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائے۔ غالب کیسے آئے گی؟ ایک دو مثالوں سے سمجھ لیں۔ بیوی کا ایک حکم ہے اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے، تو وہاں محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ محبت زیادہ ہے۔ بیوی کے کہنے سے اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے تو وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا، اپنی بیوی کو اللہ بنائے گا۔ اس پر سب کو قیاس کر لیں، والدین ہوں، بھائی بہن ہوں، دوست احباب ہوں، یا بیوی کے لیے شوہر، یا دنیا کے حکام ہوں، ساری مثالیں خود ہی سوچ لیجئے گا، میں مختصر آج کچھ کرنا چاہتا ہوں، مثالیں خود سوچتے جائیں۔ دنیا کے ایک ایک تعلق کو سوچیں، ایک ایک فرد کو سوچیں کہ اگر وہ کچھ کہتا ہے اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ اگر ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں اور آپ کے دل کا جذبہ یہ پیدا ہو جائے کہ سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ ایسی محبت اگر ہے تو ایمان کا دعویٰ اللہ قبول کرتا ہے، ورنہ قبول نہیں۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جب تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی ایسی محبت اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ دوسرے لوگوں کی محبتوں کے علاوہ خود انسان کا نفس، نفسانی تقاضے، خواہشات، ان پر بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت غالب نہ آ جائے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے نفس کے تقاضے سارے کے سارے قربان کر ڈالے، اس وقت تک ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ بیٹھے بلند آواز سے ایک جملے کا تکرار کر رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، تیری بات کیوں مانوں؟ یہ نہیں کہ ایک بار کہہ کے ختم کر دیا، بلند آواز سے کہتے چلے جا رہے، نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، تیری بات کیوں مانوں؟ لوگوں نے سن لیا، پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ زمانوں میں تو مسلمانوں کی حکومت تھی، کوئی بات اسلام کے خلاف ہرگز برداشت نہیں کی جاتی تھی، اور ایسا کفر اس پر تو فوراً اس قتل کی سزا، فوراً۔ حاکم کے پاس لے گئے کہ یہ ایسا کفر بک رہا ہے۔ حاکم نے پوچھا کہ کیا بات ہے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں تو اپنے نفس سے کہہ رہا تھا، میرا نفس کسی گناہ کا حکم دے رہا تھا، میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا کہ ارے مردود خبیث، نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، تیری بات کیوں مانوں؟ وہ میرا اللہ، میں اس کا بندہ، میں بات مانوں گا تو اس کی مانوں گا، تیری بات کیوں مانوں؟ تو میرا اللہ تھوڑا یا میں تیرا بندہ تھوڑا ہی، تیری بات مانوں۔ ہاں وہ بیرونی تعلقات ہوں جن کی تفصیل بتا دی، والدین ہوں، اولاد ہو، بیوی ہو، دوست ہو، حکام ہو، کچھ بھی ہوں، یا اندرونی فسادات ہو، دل کے تقاضے، ایک ایک خواہش کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا پڑے گا تو اللہ اس ایمان کو قبول کرتا ہے، ورنہ قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کل کا مسلمان اس لحاظ سے مسلمان ہے یا نہیں، اپنے تقاضے تعلقات اور تمام تر دنیا کی محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کی ذرا تفصیل سے سوچا جائے تو ثابت ہوگا کہ اللہ کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں اپنا محاسبہ کریں، سوچیں، کیا ہم ہر کام سے پہلے اللہ کا قانون معلوم کرتے ہیں؟ تو نہیں ہو رہا ہے۔ جب اللہ کا حکم معلوم ہی نہیں کر رہے تو پر عمل کیسے ہوگا؟ عمل تو جب ہوتا ہے کہ معلوم ہو، معلوم ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ اور معلوم کیوں نہیں کرتے؟ عمل کی فکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عمل کروانے والی، کسی قانون پر عمل کروانے والی چیزیں دو ہوتی ہیں، یا خوف یا محبت۔ دنیا کی حکومتوں کے قانون پر عمل کیوں ہوتا ہے؟ حکومت کے ڈنڈے کا خوف ہے۔ گاڑی کہیں خلاف قانون لگا دی یا خلاف قانون چلائی تو پکڑے جائیں گے، جرمانہ ہوگا یا کچھ سزا ہوگی، خوف قانون پر عمل کرواتا ہے۔ اور کسی محبوب کی بات انسان مانتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا تو محبت کام کرواتی ہے، محبت۔ دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس کی بات مانتا ہے۔ محبت کے کتنے دعوے کرتا رہے، کتنے دعوے، مگر اس کی بات نہیں مانتا تو احمق سے احمق بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ منافقانہ دعویٰ کر رہا ہے۔ محبت ہوتی کہ عمل کیوں نہیں کرتا، اس کی بات مانتا کیوں نہیں؟ جو لوگ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ کام نہیں کرتے، تو ان کی مثال میں ایک کسی نے شعر بہت خوب کہا، ہم فراق یار میں گل گل کے ہاتھی ہو گئے، ہم فراق یار میں گل گل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے۔ ارے واہ دوست، میرے دوست تجھ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، گھولا جا رہا ہوں مگر یہ کہ تیری بات ایک بھی نہیں مانتا۔ گھولا کتنا جا رہا ہوں، گل گل کے ہاتھ چھوڑ رہا ہوں، پھر آپ کو یاد ہے گل گل کے ہاتھ تو خود سوچیے ذرا انصاف کو، دلوں میں متوجہ ہو کر سوچیے کہ کیا دنیا میں ایسی محبت کو کوئی قبول کرے گا کہ اور بتائے گا کہ واقع پر محبت ہے؟ عمل تو کرواتا ہے یا خوف، ڈنڈے کا خوف یا محبت؟ اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی آواز، نافرمانی پر عذاب کا خوف۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک بدعملی پر، ایک ایک گناہ پر کوئی ڈنڈا لگا دے فوراً۔ اگر گناہ کیا ہوگا تو ڈنڈا لگا، اس بات سے کوئی ڈنڈا بچتا ہے یا جبری ڈال ہے سزا تو فوراً ڈنڈا لگا دے، دیکھو تم سے یہ گناہ کیا تھا، یہ اس کا ڈنڈا ہے۔ ایسے جو اللہ تعالیٰ کرتے نہیں، اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ باتیں تو انبیاء کرام علیہ السلام سے کرتے ہیں نا کہ یہ جرم جو اس پر چلتا تھا، یہ جرم اس پر چلتا، ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ بات کرے یا جبریل علیہ السلام اترے بات کرے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ البتہ قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی، بار بار اس کا اعلان فرمایا، اعلانوں پر اعلان، فیصلوں پر فیصلے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو دنیا میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے، ڈنڈے لگتے رہیں گے، عذاب سے کوڑے لگتے رہیں گے، لگتے رہیں گے، لگتے رہیں گے، نافرمان کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی آیتیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کئی حدیثیں ہیں، ایک دو چیز میں بتا بھی دیتا کئی. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جو شخص بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، میرا حکم نہیں مانے گا، ان معیشت ضنکا. عربی لغت میں ان کا لفظ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یقین دلانے کے لیے. تو یقین کر لو میں اس کی زندگی اس پر تنگ رکھوں، سکون اس کے قریب نہیں آنے دوں گا. معیشتاً یہ نکرہ ہے، عربی قوانین والے علماء ہیں وہ جانتے ہیں معیشتاً نکرہ پر ضنکا کے معنی تنگ، وہ بھی نکرہ تو 4 بار فرما دیا. اور ان تاکید کے لیے یقینی فیصلہ سن لو، یقینی جس نے میری نافرمانی کی دنیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ 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 رکھوں گا، سکون اس کے قریب نہیں آئے، سکون نہیں ہے. پوری دنیا کی حکومت مل جائے، ایسی ہزاروں دنیا اور پیدا کر کے ان کی حکومت اس کو دے دوں، قانون کے خزانے دے دوں، ان سے ہزاروں کو مچھیارا دے دوں، اس کے باوجود فیصلہ میرا یہ ہے کہ سکون نہیں ہے. اس کے دل میں کبھی بھی سکون نہیں دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. دنیا میں تو جہنم میں یوں جلے گا کہ سکون میں ہر وقت پریشان. آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، حشر اس کا اندھا ہوگا. وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تمہیں جینا تھا، جینا دیتا تھا، اندھا نہیں تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ تو دنیا میں میرے احکام سے اندھا ہو گیا تھا، دنیا میں میرے احکام سے اندھا تھا، میری باتیں نہیں مانتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا. آج اس کی پہلی سزا حشر میں، دنیا میں تو سزا کے اوپر آتی رہی، اس پر گزری ہیں سزائیں، کوڑوں پر کوڑے کے اوپر برستے رہے. آج پہلا کوڑا، پہلی سزا یہ کہ تیرا حشر تجھے اندھا کر کے کیا گیا. اور آگے دیکھیے ہوتا ہے، آگے دیکھنا کہ کیا حشر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لگ رہے ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں پر کیا گزر سب کو معلوم کیا گزر رہی ہے دنیا بھر میں، کیسی کیسی مصیبت، کیسی کیسی ان سے قطع نظر نافرمان لوگوں کے حالات کو دیکھیں تو گھروں میں بھائی بھائی کی لڑائی، بھائیوں بہنوں میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، والدین اور اولاد میں لڑائی، شیخ اور ملازم میں لڑائی، ہر جگہ پر لڑائی کی لڑائی لڑائی، جیسے وہ فساد کرے فساد کرے. وہ تو مصیبتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. اپنے طور پر کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی، یہ دنیا پریشانی کا گھر رنگ کدا بنا کیسے کیسے آباد. کسی کو رات دن سرگر میں فریادوں قرآن پایا، کسی کو سیدھے گناہوں سے ہر دم سر گرا پایا، کسی کو ہم نے آسودانہ گیرے آسماں پایا، فقط مجذوب کو اسلم کبا میں شار نہ پایا.
غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا نہیں کرتے، اور ایسی محبت جو نافرمانی چھڑاتی، اگر نافرمانی نہیں چھڑاتی وہ تو محبت کا تعلق پیدا، اس وقت تک دنیا میں کبھی بھی سکون نہیں ہے، پریشانی ہوگی، پریشانی کی۔ نافرمانی چھوڑے بغیر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ تدبیریں اختیار کرنے سے سکون مل جائے، اب وہ دنیاوی تدبیریں ہوں، کسی سے سفارش کروا لی اور کوئی تدبیریں، یا یہ کہ وقائف اور اوراد پر تعبیر وغیرہ دینے کرنے کی تدبیر، اور خاطر خواجہ خبر یا چیز یا فلاں خاتم یا فلاں خاتم کرا کر وہ تدبیریں، تو اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب تک میری نافرمانی نہیں چھوڑو گے تو دنیا بھر کی تدبیریں کر لو، دنیا بھر عذاب سے نجات نہیں دوں گا، دنیا میں بھی، آخرت بعد کی بات، دنیا میں بھی عذاب سے نہیں بچے۔ گدھے کی دم کے نیچے کانٹا لگ گیا، درد ہوا، اس نے تدبیر کی، درد ختم کرنے کی تدبیر کرے نہیں، وہ تدبیر کی کہ زور سے راجوں پر دم لگائے، وہ کانٹا اور غلط ہے نا، غلط۔ کسی انسان کو کانٹا لگتا ہے، وہ خود نہیں نکال سکتا تو کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا، ڈاکٹر کے پاس ہو، ڈاکٹر صاحب یہ کانٹا نکال دو، نکال دیتا، آرام آ جاتا، مگر یہ تو غلط ہے، اس کو اتنے عقل کہاں کہ کسی انسان سے جا کر نکلوا، وہ تدبیر کرتا ہے، کانٹا نکالنے کی تدبیر کرتا ہے اپنے خیال کے مطابق، خود وہ بنا ہوا ہے، ڈاکٹر بنا ہوا ہے آپریشن کرنے کے لیے، کوئی آپریشن کرا جو کانٹا بنا درد بڑھ گیا، پھر دم لگائی تو اور اندر، پھر جتنی بار دم لگاتا اور اندر اور اندر اور اندر، بتائیے اس کے درد کا علاج ہو سکتا ہے؟ ایسے تو علاج نہیں۔ جتنا تڑپو گے جان کے اندر، جان دال گھسے گا کھال کے اندر، اللہ کو راضی کیے بغیر، اللہ کی نافرمانی چھوڑے بغیر جتنی تدبیریں کرو گے، جتنی کرو گے، جان کھال کے اندر نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، قرآن کریم نے بار بار ان فیصلوں کو بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے خیال میں یہ بات آئے کہ ہم نے تو کوئی وظیفہ پڑھا تھا یا کسی پیر صاحب سے تعویذ لیا تھا تو ہمارا کام تو ہو گیا تھا، یہ خیال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے۔ ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو ہم نے ختم خواجہ کروایا تھا تو وہ جاتی رہی، ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو ختم یاسین کرایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو چین صاف ہو گیا، ٹھیک ہو گئی، اور کسی سے تعویذ لے لیا تو ٹھیک ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے خیال پیدا ہوتے ہوں گے کہ ہمارا تو پہلے بات ٹھیک ہو رہا ہے۔ پہلے تو ایک بات سوچنے کے لیے پہلے ایک بات بتا دوں، جب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں کبھی عذاب سے نجات نہیں دوں گا، کچھ بھی کروں، جو میری نافرمانی چھوڑے گا وہ دنیا بھر کی تدبیریں کر لے، میں نافرمان کا عذاب سے نجات ہرگز نہیں دوں گا، دنیا کا عذاب، دنیا کی جہنم سے نجات نہیں دوں گا۔ یہ پھر جو ہو جاتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ فائدہ جب ہو جاتا ہے کچھ پردے کرنے سے، تدبیریں کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک جواب تو پہلے اس کا قرآنی سے سن لیجیے، پھر بات رات بتاؤں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانوں کے مطالبات اگر میں پورے کر دیتا ہوں، ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں، ظاہراً وہ تکلیف ان سے ہٹا لیتا ہوں، اور کوئی رحمت اور نعمت دے دیتا ہوں،
وہ حقیقت یہ ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ نعمت نہیں، وہ بھی آزاد باہر جو کہ نعمت معلوم ہو رہی تھی وہ آزاد ہی ہوتی۔ قرآن کریم نے یہ فیصلہ سنایا کہ نافرمانوں کو مال دیتا ہوں تو اس مال کو ان کے لیے عذاب بنا کر دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں تو اس کو ان پر عذاب بنا کر کے دیتا ہوں، عذاب۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا۔ اب ذرا دنیا میں چل پھر کر حالات کا اندازہ لگا کر تو کچھ تجربہ کر کے دیکھیں۔ تجربے ہو تو رہے ہیں، سب کو تجربے ہو رہے ہیں، مگر ذرا متوجہ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ میں ذرا تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں، تجربے تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کو مجھ سے سب سے زیادہ ہو گئے۔ ایک شخص ہنستا کرتا موٹا تازہ وہ بیٹھا ہوا کسی دیوار کا پیٹ لگا کر تو یہ وظیفہ جپ رہا تھا، یا اللہ گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے دے، گھوڑا نہیں دیتا تو گھوڑے کا بچہ دے دے، ایسے وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ موٹا تازہ اچھا خاصا کسی پیر سے بتا دیا ہوا کہ وظیفہ پڑھ تو گھوڑا مل جائے گا۔ سڑک میں بیٹھا ہوا دیوار کے پیٹ لگا کر چڑھ رہا، ادھر تو کسی سپاہی کا گزر ہوا گھوڑی پر، اس کی گھوڑی نے بچیرا دیا، اب اس کے قبر کیسے پہنچ جائیں؟ ادھر کیا آواز آئی، یا اللہ گھوڑا دے دے۔ میں نے دیکھے اچھا خاصا موٹا کابل مجھ پر نہ پیسہ ہوئے، یا اللہ گھوڑا دے دے۔ سپاہی نے جا کر ایک چابک لگایا، چلو تو بچیرا اٹھا کر قبر نہیں پہنچا، اس نے بچیرا اٹھا جا رہا ہے، ساتھ لے کہہ رہا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو دعا سنتا تو اسلام اچھا، میں نے گھوڑا مانگا تھا نیچے کے لیے تو نے اوپر چڑھا، دعا سنتا تو اسلام اچھا۔ غور کیجیے یہ شخص کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ دعا سمجھتا نہیں، کافر ہو گیا نا، مفاد ہو کر کافر ہو گیا۔ مگر آج کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو اللہ کی نافرمانی چھوڑے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سکون مل جائے گا اور ہماری دعا قبول ہو جائے گی، وہ اس سے زیادہ گمراہ ہے، اس سب سے زیادہ۔ کیسے؟ کوئی وظیفہ پڑھ لیا، دعائیں کر لی، اللہ کے نافرمانی چھوڑی نہیں، جس سے دعا مانگ رہے ہو، جس کو درخواست دے رہے ہو، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، راحت اور سکون یا مصیبت اور عذاب جس کے قبضے میں ہے، اس سے مانگ رہے ہیں، نافرمانی چھوڑتے نہیں۔ تو اب جب وہ پھر کوئی وہ اور جب وہ چیز ملنے کے بعد پھر وہ بجانے لگتے اس کی مصیبت بن جاتی ہے تو پھر یہ وہی کہے گا نا، یا اللہ تو سمجھتا نہیں، بڑا مانا کا نیچے کے لیے نہیں بچ رہا ہے۔ اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایک شخص نے وظیفے پڑھ پڑھا کر کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، فرمانبردار بیوی میرے سبھی کے لیے بھی پڑھے ہوں گے، اپنا فائدہ وغیرہ بھی بہت کچھ پڑھا ہوا، اچھی سی مل جاتی سارے بات۔ شادی ہو گئی، کہیں بارش وار کے دن میں پکوڑے نکالنے کا خیال آیا، کیا پکوڑے نکالنے، تو بیوی نے پکوڑے نکالنے شروع کیے، شوہر صاحب بھی پاس ہی بیٹھ گئے، تو نکال رہی ہے ایک بات کے جیسے ایک پکوڑا باہر نکالا تو اس کھانے شروع کر دیے۔ اتنا تحمل کا نافرمانوں میں اتنا تحمل تو ہوتا نہیں، تو وہ پکوڑے نکالی اس نے ساتھ ساتھ ہی کھانے شروع کر۔ بیوی کو خیال ہوا کہ ایسے میں تو پکوڑے نکالتی ٹھنڈی باغی ہو، یہ سارے یہی کھا جائے گا، اس نے بھی ساتھ ساتھ کھانے شروع کر۔ کھاتے کھاتے درمیان میں اختلاف ہو گیا، شوہر کہتا ہے تو زیادہ کھا گئی، بیوی کہتے تو زیادہ کھا گیا۔ وظیفے پڑھ کر، دعائیں کرا کر، سفارشیں کرا کر
بیوی نے بھی معلوم نہیں کتنے وظیفے پڑھے کہ شوہر کو اچھا سمجھے، شوہر نے کتنے پڑھے کہ بیوی کو اچھی سمجھے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ مرحلہ تو بہت نازک ہوتا ہے شادی کا، انتہائی کوشش کر کے بیوی کو شوہر کیسا ملا، شوہر کو بیوی کیسی ملی، وہ لڑائی ہو گئی، پکڑ اٹھانے پر لڑائی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں تو زیادہ کھا گیا، وہ کہتا ہے کہ تو زیادہ کھا گیا۔ شوہر کا غصہ، وہ کہتا ہے کہ یا تو میں مر جاؤں، ابھی کیا کہنے والا تھا کہ یا تو مر جائے، مگر جیسے اس نے کہا یا تو میں مر جاؤں، بیوی نے گرم گرم کچھڑی تیل سے نکالی اور اٹھا کر کہتی ہے جا کہاں، یا بھی میں مر جاؤں، یا تو مر جائے۔ اگر کہتا کہ یا تو مر جائے تو کچھڑی کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نافرمانوں کو نعمت ملتی ہے تو اللہ تھوڑا سا نیچے نہیں دیتا، اوپر چڑھاتا ہے، اوپر۔ ایک شخص کی بیوی ہسپتال میں تھی، خود بچایا اور وہ مجرم کی طرح باہر بیٹھا ہوا بائک پر برآمدے میں انتظار کر رہا تھا کہ کیا خبر آتی ہے۔ ڈاکٹر وہ بنا کر آیا بیچارہ، وہ آج ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی 1 گھنٹے کی مہمان ہے، مگر رہی ہے۔ یہ دھیان میں کہتا ہے کہ جہاں پوری زندگی گزار دی 1 گھنٹہ بھی گزر ہی جائے گا۔ وہ دین سے اتنا تنگ کہ جہاں اتنے سال گزار دیے 1 گھنٹہ بھی اللہ لاپرواہ کو گھوڑا دیتا ہے، دعا قبول کرتا ہے تو نیچے کی اوپر چڑھاتا ہے، اوپر۔ مچھلی نے کوئی وظیفے پہ غصہ تو ریت کیا، آج کا مسلمان غصہ تو ریت میں تو بہت زیادہ مر گئے، بھوکے مر گئے، غصہ تو ریت چاہیے، غصہ تو ریت۔ سب سے بڑی پریشانی آج کے لیے کہ ریت تو نہیں ہے، ریت تو نہیں ہے، ریت تو نہیں ہے۔ مچھلی نے کسی چیز سے وظیفہ مانی کر لیا، غصہ تو ریت بتا دیا کہ ایسا ایسے کرو کچھ۔ تو وہ ابھی 1-2 ڈوری پڑا تو ایک شکاری، مچھلیوں کا شکاری، کانٹے میں بھوٹی لگا کر چلا گیا، ڈوری پھینکی، مچھلی لگتی اور سمجھی کہ ماشاء اللہ ہمارے پیر صاحب نے جو وظیفہ بتایا وہ سب ریت پتا، وہ تو ایسا ایک درجے نہیں پڑا، دیکھیے ریت برس رہا جھٹکی اندر جب اس کو نگرا تو کانٹا حرم میں شکاری نے ڈوری کھینچ کے پار کنارے پر ماری، لے جا کر ترنے لگا تو کیا کہتے یا اللہ گھوڑا مارا تھا جیتے کے لیے تو نے تو بچا، میں نے تو رزق مانگا تھا کہ میں کھاؤں گی، یہ معاملہ تو الٹا ہو گیا، یہ تو مجھے کھا رہا ہے، رزق مجھے کھا رہا ہے، بغیر کے کہ میں اس کو کھاتی، یہ تو مجھے کھا رہا ہے۔ اگر بنی اللہ کا نافرمان جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، ہزاروں تدبیریں کر لے، ہزاروں تدبیریں کر لے، اللہ کا فیصلہ یہ کہ سکون تو کبھی بھی اس کو نہیں ہے، کبھی ہرگز نہیں۔ ایک شخص کو کسی بزرگ نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں، جیسا بننے کی چاہو دعا کروں گا، مگر دیکھو سوچ سمجھ کر ایک بار دعا کروں گا۔ اس لیے خوب چل پھر کر دنیا کو دیکھ کر پھر مجھے بتاؤ کہ کس جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اگر کہ غلط دعا کرا دی، بعد میں آئے کہ وکالتی ہو گئی تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی، ایک ہی بات۔ تو دنیا کو دیکھتا رہا، کئی لوگوں کو دیکھا، کئی لوگوں کو دیکھا، بالآخر جوہری پر نظر پڑی، دوریاں بھری ہوئی ہیں، نوکر چاکر حشم ختم، ایک پیسے کی ریل پیڑ اور شیر صاحب بیٹھے
اس کے منہ میں تو پانی آ گیا، بس ایسا بن گیا تو کیا جائے درد روتے کار وہ فلان جگہ پر ایک سال اچھا ہوا بات اس کی ایسا دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے کو کیسا بنا دے۔ بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر غالب دعا کا واجب بعد میں پتا چلا کہ غلطی ہو گئی تو پھر اس کا کوئی تدارک نہیں ہو، خوب سوچ سمجھ لو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو خوب سوچا، خوب سمجھا، خوب چکر کاٹے دیکھ بھال کر بہت تعقل کر کے آیا۔ فرمایا میاں جا کر اس سے تو پوچھ لو جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے تو اس کو جا کر کے پوچھ لو پہلے۔ گئے جا کر پوچھا شیخ صاحب کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ سارا کچھ بتا دیا کہ میں نے ایک دعا کرانے کے لیے کہا ہے وہ بزرگ نے، تو میری نظر میں تو آپ بہت بڑے شیخ ہیں، بڑے آرام ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرے جیسا بننے کی دعا ہرگز نہ کرائی، جتنی تکلیف اور عذاب میں دنیا میں میں مبتلا ہوں دنیا میں شاید اور کوئی ایسا نہیں ہوگا، اس لیے میں تجھے نصیحت اور توصیت کرتا ہوں کہ میرے جیسا بننے کی دعا ہرگز نہ کرائی۔ کیا مصیبت ہے آگے وہ سمجھ لمبا بھی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت حال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دنیا میں اللہ کے فیصلے کے شوائے موجود ہے۔ جو نافرمانی نہیں چھوڑے گا سکون اس کو کبھی بھی نہیں ملے۔ سکون کا نسخہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، دلوں کے سکون کا نسخہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفضل العظيم۔ ألا آیت کو شروع کرنا ألا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو سنانے والا ہوں اس کو خبردار ہو کر سنو، خبردار ہو کر سنو، بہت اہم بات سنانے والا میرا اللہ کہہ رہا ہے۔ کے معنی یقینی بات ہے، آج جو یہ بات کروں گا وہ یقینی کی بات، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا۔ وہ کیا کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست کے معنی وہی جو بڑی آیت میں بتا دیا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ دلوں میں محبت ہے، محبت کے مطابق اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ اتباع کرتے ہیں۔ کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں جس سے کہ یہ انکار کرے اور نافرمانی کرے، پورا اللہ تعالیٰ کا جو لوگ اتباع کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا میرا یہ فیصلہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں کوئی خطرہ، کوئی خوف، کوئی غم ان کے دل کے قریب میں نہیں کھڑا، سکون دوں گا، سکون دنیا میں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے دوست میری محبت والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر میری نافرمانی سے بچتے، ہر قسم کے گناہ چھوڑتے ہیں، کسی گناہ کے قریب نہیں جاتے، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے محبت کے دعوے سچے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ میری اطاعت کرتے ہیں تو دنیا میں بھی میں ان کو خوش رکھتا ہوں، میرے بندو خوش رہو، خوش رہو دنیا میں بھی اور آخرت میں تو خوشی ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ جو ہم نے فیصلہ فرما دیا یہ فیصلہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اٹل فیصلہ، قطعی فیصلہ۔ ذالک هو الفوز العظیم، دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی اور آخرت میں بھی بہت بڑی کامیابی، صرف یہ بغیر اس کے سکون نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو، اس
اسے اگر بازار کی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہم دم جو مفاد میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل وہ تو اعلان کرے کہ میں تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ. اس کو ہم کیسے ہوگا؟ ہم تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے. ہم دم جو فوائد میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. روتے ہوئے کباری ہنس دیتا ہوں مجذوب، آ جاتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں. جب ادھر توجہ ہو جاتی ہے تو وہ روتے کو بھی ہنس دیتا ہوں، روتے کو بھی ہنس دیتا ہوں، ایک دم کھڑکھڑا کر ہنس دیتا ہوں. آتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں. تم اوپر سے تنہائے تیری نیل نگاہی، نکلا بھی نہیں دیر کے بیٹھا میرے دل میں. خوب پردہ نشین، خوب پردہ نشین. دم جو فائد میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. روتے ہوئے کباری ہنس دیتا ہوں مجذوب، آ جاتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں. جب ادھر توجہ ہو جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے بھی ہنس دیتا ہوں، روتے ہوئے بھی ہنس دیتا ہوں، ایک دم کھڑکھڑا کر ہنس دیتا ہوں. آتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں. تم اوپر سے تنہائے تیری نیل نگاہی، نکلا بھی نہیں دیر کے بیٹھا میرے دل میں. خوب پردہ نشین، خوب پردہ نشین، خوب پردہ نشین، خوب پردہ نشین. تیرے ناز کے قربان پنہا میری آنکھوں سے زیادہ میرے دل میں. جس کو اپنا محبوب دل میں، ہر وقت جو اپنے محبوب کو دل میں بغل میں پا رہا ہے وہ پریشان ہو کیسے سکتا؟ تو کبھی بھی پریشان نہیں. کوئی شخص دیکھ لیٹ مسالہ والا کو کھانا کھا رہا ہوگا، پاکستانی دلی کی نہاری، دلی کی نہاری، دلی والے نہاری کو کرتے ہیں نا تم جلدی ہوتا وقت سے کھا رہا ہو کھانا دلی کی نہاری، مرچیں تیز، سی سی پڑا ہے. مرچیں تیز ہوتی ہیں تو سی سی کی آواز نکلتی ہیں، سی سی بھی پڑا. آنکھوں سے ناک سے پانی بہ رہا، پسینہ آ رہا، اب جتنی اضطراب ہے ادھر ادھر ہلتا بھی ہے ایسے ایسے، تو کبھی رومان سے پوچھ رہا ہے ایسے ایسے معلوم تو بہت بڑے عذاب میں. اگر کوئی اس سے جائے کہ نہیں تم تو بہت بڑے عذاب میں معلوم ہو رہا ہے تو میں مدد کروا دوں کہ وہ کیا کہے گا؟ نہیں نہیں مجھے اس عذاب میں رہے، یہی کہے گا مجھے اس عذاب میں مجھے رہ گئے تیری مدد کی ضرورت ہے. دیکھنے والے توجہ کے مصیبت میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دم جو مفاد میں رہتا ہوں میں تم کو خوش ہوں، ہم دم جو مفاد میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کی بیٹھا میرے دل میں. دوسری مثال یہ دے دے کہ کوئی شخص جا رہا ہو، پیچھے سے کسی نے اگر بغل میں لے لیا اچانک، اس نے یہ مڑ کر دیکھا تو وہ ایسا شخص ہے کہ اس کا دشمن ہے. تو اس کو دھمکیاں دیتا رہتا تھا کہ جب بھی کہیں تو مجھے ملا تو میں تجھے جان ختم کر دوں، جان دشمن. یہ کتنا پریشان ہے، پریشان ہوا. اچانک آ کر بغل میں لے لیا، دبوچ لیا. اور دوسرا قصہ ایسے سمجھیں کہ کوئی شخص جا رہا تھا، اچانک اگر پیچھے سے کسی نے گرفت میں لے لیا، مڑ کر دیکھا اس کا ایسا دوست کہ اس کی طالب ہے یہ خود سوچ کرتا تھا کہ میرا دوست کہیں مل جائے، کہیں مل جائے، مل جائے. اس دوست نے آ کر خود ہی بغل میں لے لیا. کتنا خوش ہوتا، کتنا خوش. نافرمان پر جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے وہ دشمن کی گرفت ہے. اس نے نافرمانیاں کر کے اللہ سے عداوت پیدا کر دی، دشمن کی گرفت، اس سے پریشان ہوتا ہے.
اللہ کا محبوب جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے توبہ کر لی، بچ گیا، ہر قسم کی نافرمانی سے بچ کر سب گناہ چھوڑ دیے، اس پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ سوچتا ہے وہ تو دوست کے گرے ہوتے، دوست کی محبت کی چٹکی محبت، دوست اگر پکڑ کر دباتا ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ اور دباؤ ذرا پتلی بھی ٹوٹ جائے، کوئی بات نہیں، وہاں پہ محبت کے تقاضے سے یہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن میں اس کے تجربے ہیں کہ اگر محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف نہیں ہوتی، اس تکلیف میں مزہ آتا ہے، لذت کی بات ہے، محبت کی چٹکی ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں سے آپ لوگ معاملہ کرتے ہی رہتے ہوں گے، اپنا بچہ ہو اس کو اٹھا کر کبھی سینے کے ساتھ لے کر ذرا کچھ دبائیں، کتنا دبائیں کہ ذرا کی تکلیف بھی ہو، یا اس کے گال پر دانتوں سے کالے نشان بھی پڑ جائیں تو اس کی چیخ بھی نکل جائے، مگر اس کے بعد جیسے آپ نے چھوڑا تو کھل کھلائے گا، مچلے گا، ارے ابو ارے ابو نے وجہ کا کیا ہوگا۔ بچوں کو کبھی محبت میں دباتے ہیں، کاٹتے ہیں، ان کی طرح کرتے ہیں جاتا ہے، یہ ابو محبت کر رہا ہے، یہ امی محبت کرے، یہ بھائی محبت کرے، یہ بہن محبت کرے، اور اگر کوئی غیر وہ ذرا سی تیز نظر سے دیکھ رہے تو جیسے بچے کا پیشاب پتا ہو جائے، اس کی تیز نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا غیر کی، اور اپنے والدین محبت والے تو وہ جائیں اور اس کو دبا کر اس کو تکلیف بھی ہو اور اس کو محبت میں تماشا بھی بتا دیں جس کو چوٹ لگے، اور کبھی اتنی چوٹ لگ جائے کہ تھوڑی سی چیخ بھی نکل جائے مگر اس کے بعد فوراً کھلا ہوتا ہے، فوراً۔ یہ مثالیں تو آج کے سامنے۔ اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہوں کی قسمیں کئی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی قسمیں کئی ہیں۔ ان نافرمانیوں میں سے سب سے بڑے گناہ، سب سے زیادہ خطرناک گناہ جو ہیں، میں ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں۔ ایک درد پیدا فرمایا کہ نکلو 75 سال گزار دیے جہاں بیٹھ کر، اب ذرا نکلو دنیا میں چل پھر کر کے نکلو ذرا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ 7 نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی 7 قسم کی نافرمانیاں وہ ایسی ہیں، ایسی کہ بہت بڑی نافرمانیاں، بہت ہی بڑی نافرمانیاں۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ کھلی بغاوتیں ہیں، بغاوت، ایک تو جرم چھپا ہوا ہوتا ہے نا، دوسری بغاوت۔ دنیا کی حکومت ہے چھپے ہوئے جرم کو تو معاف کر سکتی ہے، اور اگر گرفت ہو بھی سزا ملے گی، مگر یہ ہے کہ اس کو قتل کی سزا نہیں ہوتی۔ چھپے ہوئے جرم عام طور پر تو ویسی معاملے میں تھوڑی بہت سزا دے کر چھوڑ دیتے ہیں، مگر دنیا کے کسی حاکم کی کوئی بغاوت کرے، کھلی ہوئی بغاوت، اس کی سزا موت ہوتی ہے، موت، اس کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کو اللہ تعالی معاف فرما دیں تو ان کی رحمت سے کچھ بعید نہیں۔ یہ حکم جو بیان فرما رہے یہ قاعدہ تو یہ توبہ کے بارے میں نہیں ہے، یعنی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، وعدہ تو ہے توبہ پر۔ توبہ کرنے سے بڑے جرم، بڑے سے بڑے گناہ، وہ تو ایک لمحے میں ساری سیاہی دھل جاتی ہے توبہ کرنے سے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو یہ توبہ کے بارے میں نہیں ہے، اس کی رحمت کو جوش آ جائے تو بغیر توبہ کے سب معاف۔ آگے جو بات بتاؤں گا اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں
کہ یہ نہیں فرما رہے کہ ایک دو آدمیوں کو یا 200-400 کو یا 2-4 ہزار کو یا 2-4 لاکھ کو، نہیں، پوری امت کو معاف کر دے۔ اور یہ نہیں فرما رہے کہ 1-2 گناہ معاف کر دے یا 5-10 گناہ معاف کر دے، ساری معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ قیامت تک آنے والی پوری امت کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں، اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت۔ اب سنیے آگے کی بات۔ فرمایا اتنی بڑی رحمت کے باوجود اللہ تعالی بغاوت کرنے والوں کو، کھلے ہوئے گناہ کرنے والوں کو، ایسے گناہ جن کو دوسرے بھی دیکھیں، کھلے ہوئے علانیہ گناہ، ان کو اللہ تعالی ہرگز کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی، اور پھر فرمایا کہ ان کو معاف کبھی نہیں کرے۔ تو 7 قسم کی نافرمانیاں جن کو دیکھتے ہوئے جل جل کر درد اٹھے اور میں نکلا ہوں گھر سے، وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا۔ ایک بات تو یہ کہ بغاوتیں کھلی ہوئی بغاوت۔ دوسری بات یہ کہ ان 7 قسم کی نافرمانیوں کو آج کے مسلمانوں نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا۔ شیطان خبیث بڑا ہوشیار ہے، بہت ہوشیار ہے، اتنا ہوشیار ہے کہ کچھ نہ کرے۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو بیٹو، وہ بیٹے ہیں نا اس کے اپنی اولاد سمجھ گئے، دیکھو بچوں، بیٹو، جو گناہ معاشرے میں داخل ہو گئے اور ان میں مزہ آتا ہے، مزہ، اور سارا معاشرہ ویسے بن گیا، تو اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو تکلیف بھی ہوگی، مزے بھی چھوڑنے پڑیں گے، اور لوگ بھی کچھ تانے دیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ تو دیکھو بیٹو، ان چیزوں کو گناہ کی فہرست سے نکال لاؤ، یہ تو گناہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی سرفرا یہ کہہ دے کہ تم یہ گناہ کر رہے تو وہ، ارے یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، ہم تو بڑے پار صاحب، بڑے ولی اللہ باعث یوں کر کے۔ تو 7 قسم کی نافرمانیاں جو بتاؤں گا، وہ ایک تو وجہ یہ پھر سن لے کہ بغاوتیں ہیں، جس بغاوت کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ ہرگز معاف نہیں ہوگی، اور دوسری یہ کہ ان کو گناہوں کی فہرست سے نکال ڈالا ہے۔ اب گن لے کیا کیا نافرمانیاں ہیں وہ۔ ایک، داڑھی 1 مٹھی سے کم کرنا حرام ہے۔ تفصیل سب کی بعد میں بتاؤں گا، پہلے 7 نمبر تو لگ جائیں، اس لیے کہ تفصیل بتاتے 1-2 بھی وقت گزر جائے تو 7 کا پتہ تو چل جائے۔ نمبر 1 یہ ہو گیا۔ نمبر 2، عورتوں کا شریعت کے مطابق پردہ نہ کرنا۔ یہ جو لفظ کہہ دیا شریعت کے مطابق، تو اس کی تشریح بھی بعد میں کروں گا۔ آج کل انتہائی بے حیائی ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہمارے ہاں تو پردہ ہے۔ یہ بھی شیطان نے چکر ڈال رکھا ہے۔ بدماشیاں کرتے رہو، بے حیائی کرتے رہو، کھلی بغاوت کرتے رہو، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو پردہ ہے، ہمارا خاندان بہت پکا پردے کا۔ تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ نمبر 3، مردوں کے لیے ٹخنے ڈھانکنا، اس پر بہت سخت وعید ہے۔ اس کا بیان ذرا مختصر ہی کروں گا، تو اس لیے اس پر وعید تو ساتھ ہی سنا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین ففی النار۔ جو مرد سیدھا جہنم میں۔ کتنی سخت وعید ہے، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ نمبر 4، تصویر بنانا، کھینچنا یا بلا ضرورت شدیدہ تصویر اپنے پاس رکھنا یا تصویر کو محبت سے دیکھنا۔ تفصیل بعد میں بتاؤں۔ نمبر 5، گانا، خود گانا یا گانا سننا۔
بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا شیطان کا پھندا ہے، جو گائے گا یا گانے سنے گا شیطان اس کے گلے میں گردن میں پھندا ڈال کر سیدھا جہنم میں پھینک کر کے چھوڑے گا۔ گانا ہر گناہ کی بنیاد ہے، بنیاد۔ اور ساتھ یہ بات بھی ذرا خیال میں رہے، اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو یاد دلا دیجیے گا کہ یہی گانا اور تصویر، ان پر جو لعنتیں ہیں وہ ٹی وی پر بھی ہیں۔ ٹی وی، میں ٹی وی کو ٹی وی کہا کرتا ہوں، ٹی وی ہے نا، ٹی وی، ہم لوگ اس کو ٹی وی کہتے ہیں، وہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ چھٹی چیز سودی لین دین، بینک، انشورنس وغیرہ، اس میں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں یا اور ہر قسم کے سودی کاروبار، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا وعیدیں ہیں، کیا کیا وعیدیں، کیسی کیسی لعنتیں ہیں، مگر آج کے لوگوں نے اس کو بھی بہت معمولی سی بات سمجھ رکھا۔ نمبر 7، غیبت کرنا اور سننا بہت سخت گناہ ہے۔ یہ تو میں نے گنوا دیے، اب شروع سے تفصیل۔ پھر دعا کر لیجئے، یا اللہ پوری پوری تفصیل کہلا دے اپنے رحمت سے اور بات کو قبول فرما دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ پھر بغاوت بھی ہے۔ بغاوت کا مطلب جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ دوسرے لوگ بھی ساری دنیا دیکھے یہ اللہ کا نافرمان، ایسا گناہ کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نافرمان، اس کو کہتے ہیں بغاوت اور کھلا ہوا گناہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحى، داڑیاں بڑھاؤ۔ کتنی بڑھاؤ؟ دوسری حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک مٹھی رکھ کر زائد بال کاٹے ہیں، اس لیے ایک مٹھی سے زائد کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ زائد رکھنا بہتر ہے یا کاٹ دینا بہتر ہے، تو فتویٰ اس پر ہے کہ زائد کا کاٹ دینا بہتر ہے، ایک مٹھی سے زائد کاٹنا بہتر ہے۔ نہیں کاٹے گا تو بھی کچھ حرج نہیں، مگر ایک مٹھی داڑھی رکھنا اجماع امت ہے، اجماع امت کے فرض ہے، اور اسے کم کرنا کبیرہ گناہ، حرام، کم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسرا بادشاہ کے 2 قاصد آئے، ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ مبارک پھیر لیا، ان کی صورتوں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ان سے پوچھا کہ داڑھی منڈانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسرا نے، وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے، رب تھا ان کا، ہمارے رب کسرا نے حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تو یہ حکم دیا کہ داڑیاں بڑھاؤ۔ بات اصل یہ ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کا زیادہ قصور اس لیے نہیں کہ ان کو یہ باتیں کسی نے بتائی ہی نہیں، پھر بات میرے ذہن سے نکل نہ جائے، وہ انگلینڈ کا دورہ کر کے 1 مہینہ تقریباً وہاں رہا ہوں، اور جہاں بھی جاتا ہوں ایک مہم لے کر آؤں، ایک ہی مہم، یہ 7 باتیں۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ جب ایک جگہ یہ بتا دی تو دوسری جگہ دوسری باتیں بتاؤ اور باتیں، وہ تو ساری دنیا میں جہاں گیا اور جہاں جاؤں گا یہی بتاؤں گا، یہی بتاؤں گا، یہی بتاؤں گا۔ اسی درد نے تو مجھے گھر سے نکالا ہے۔ تو انگلینڈ میں جتنے بیان کیے بحمداللہ تعالی بے شمار لوگ آ کر بتاتے رہے، ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم نے رکھ لی، ہم نے رکھ لی، ہم نے رکھ لی، بے شمار لوگ آ کر بتاتے رہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ بیچاروں کو علم ہی نہیں ہے، جب علم ہی نہیں تو کیسے توجہ ہو؟
اس ناواقفیت ہے، ناواقفیت کی بنا پر سنتے رہے کہ داڑھی رکھنا ثواب ہے، سنت ہے، کوئی رکھ لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو گناہ پھر بھی نہیں ہے. عام طور پر یہی سمجھتے ہیں نا. تو جب بات کا علم ہی نہیں تو بیچاروں کو ہدایت ہو کیسے؟ معلوم نہیں ہوا. تو جہاں پتہ چل گیا، تو جیسے میں نے بتایا کہ خاص طور پر لندن میں، انگلینڈ میں کئی شہروں میں گیا ہوں، لندن میں خاص طور پر بے شمار لوگ، اس نے داڑھی رکھ لی، اس نے بھی رکھ لی، اس نے بھی رکھ لی، اس نے بھی رکھ لی. یا اللہ تیری وہ رحمت جو لندن والوں پر ہو گئی، وہی رحمت ٹورنٹو والوں پر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ہو جائے گی. ایک بات جس کا اثر ہوتا ہے دلوں پر وہ یہ کہ کہنے والا اگر کسی گناہ گار کو حقیر سمجھے، حقیر اپنے کو بڑا سمجھے، تو وہ تو خود ہی بہت بڑا مجرم ہے. جو شخص خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس جیسا مجرم تو کوئی ہے ہی نہیں. سب سے بڑا مجرم تو وہ ہے. ناز تقوی سے تو اچھی ہے نیاز رندی، جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے. ایک شخص گناہ گار ہے، بہت سخت گناہ گار، مگر اس کے دل میں کبر نہیں، خود کو بڑا نہیں سمجھتا، اقراری مجرم ہے، اللہ کے سامنے نادم ہے، خود کو مجرم سمجھتا ہے. اور دوسرا شخص بظاہر بڑا متقی پرہیزگار ولی اللہ معلوم ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ گناہ گاروں کو حقیر سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے. پوری دنیا سے زیادہ مجرم تو یہ ہے. دوسروں کا حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے، اس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ میں جب گناہوں کے بارے میں کہتا ہوں تو کسی کو حقیر نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک درد ہے، درد ہے. بات تو بتانا ہی پڑتی ہے نا. گناہوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ بات بتانا تو پڑے، بتاؤں نہیں تو پتہ کیسے چلے. تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ کہنے کے باوجود بعض دفعہ طبیعت میں تیزی بھی آ جاتی ہے، کچھ تیز بیان بھی ہو جاتے ہیں، مگر بحمد اللہ تعالی جو لوگ سنتے ہیں ان میں سے کسی کو بات ناگوار نہیں ہوتی، دلوں میں اترتی ہے، عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ میرا تجربہ ہے عمر پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تو یہ حکم دیا کہ داڑیاں بڑھاؤ. اب جو لوگ اب تک داڑیاں مڈاتے رہیں وہ غور کریں کہ ان کا رب کسرا ہے یا ان کا رب اللہ تعالی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ربوں کا مقابلہ کر کے بتا دیا. دو رب. ایک کسرا مردود ملعون کسرا، اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. اور دشمن بھی کیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا تو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا. ایسا گستاخ. اس پر ایسا عذاب آیا کہ چند سالوں کے اندر سارے تباہ ہو گئے. اور ان کی تباہی کے قصے بڑے عجیب ہیں. اللہ نے ایسا عذاب دنیا میں گرفت، اللہ کی ایسی. تو سوچئے جو لوگ داڑیاں نہیں بڑھاتے وہ کسرا کو رب مانتے ہیں یا اللہ کو رب مانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ فرما دیا کہ تمہارے رب کسرا نے تمہیں داڑیاں مڈانے کا حکم دیا، میرے رب نے داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا. یا اللہ تو ہم سب کو اپنے ربوبیت کا قائل کر لے. تو ہمارا رب ہے، تو رب ہے، تو رب ہے. کسرا ہمارا رب نہیں ہے، وہ تو ملعون خبیث مردود، وہ ہمارا رب نہیں ہے. پھر یہاں دو تین باتیں اور سوچنے کی ہیں. وہ جو دو قاصد تھے وہ تو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. قاعدہ یہ ہے کہ پہلے تو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. کسی کافر کو احکام اسلام کی دعوت نہیں دی جاتی. کافر سے کہا جائے نماز پڑھو، روزے رکھو، ایسے نہیں ہے. کافر کو تو یہ کہا جائے گا کہ اسلام لاؤ.
جب وہ مسلمان ہو جائے تو احکام اسلام اس کو پہنچائے جاتے ہیں. تو وہ دونوں تو کافر تھے، انہوں نے اگر داڑھی منہ ڈالی تو کیا ہوا، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری ہے کہ مہمان تھے، مہمانوں کا ذرا احترام کیا جاتا ہے. تیسری بات یہ کہ وہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے قاصد تھے، قاصدوں کا احترام کیا جاتا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے تو ذرا ان کا لحاظ رکھیں. مسلمان نہیں، مہمان ہیں، بادشاہ کے قاصد ہیں، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر رحمت ان کے چہروں کی طرف ڈالنا قبول نہیں فرمایا، گوارا نہیں فرمایا، نہیں دیکھا ان کی طرف، رخ پھیر لیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ جیسی صورت بنانے سے ڈرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع کیسے رکھتے؟ جن کے چہرے پر نظر ڈالنا گوارا نہیں، چہرے پر نہیں جا سکتے، ان کی شفاعت کریں گے. اور بڑے حوصلے، بڑی توقعات، شفیع المذنبین شفیع المذنبین شفیع المذنبین، چہرے پر نظر نہیں ڈالی. ایک قصہ اور سنیے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے. ایک قوم آئے گی، فرشتے ان کو روکیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روکتے ہو؟ تو فرشتے یہ بتائیں گے کہ لا تدری ما احدث بعدک، یہ آپ کی امت کے تو نظر آ رہے ہیں مگر یہ بدعتی ہو گئے تھے، بدعتی. یہ اپنی باتیں بنا بنا کر دین میں گھسیڑ رہے تھے، اپنی باتیں. اس لیے اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو کوثر کا پانی پلائیں. یہ بدعتی تھے. بدعتی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے. وہ اس کا دین ہے، ہمارا دین بھی اس میں، اپنا دین بھی اس میں شامل کرتا ہے. لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ ان کو اپنی امت کے لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بعد میں بدعتی ہو گئے تھے، یہ بدعتی لوگ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوقاً سوقاً، دور ہٹاؤ ان مردودوں کو، دور ہٹاؤ، دور ہٹاؤ. ہٹا دیا جائے گا ان کو. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتباہ ہوگا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کی داڑیاں تو ہوں گی نا، تبھی تو اشتباہ ہوگا. داڑیوں والے داڑھی سے تو سمجھیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں. تو یہ شبہ ہوگا، پوچھیں گے کیوں ہٹا رہے ہو، تو جواب ملے گا کہ بدعتی ہے. تو فرمائیں گے اچھا لے جاؤ ان کو، داڑھیوں سے رہتی جان لگ گئے. اور جن کی داڑھی ہوگی ہی نہیں ان کی رسائی وہاں تک کیسے ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کی صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتوں جیسی ہوں گی، امت کی صورتوں جیسی ہوں گی، تو وہ تو آگے کچھ پہنچیں گے، ان کے بارے میں شبہ ہو جائے گا اور فرشتے جواب دیں گے، ان کو پھر ہٹا دیا جائے گا. اور جن کی صورت ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پہچان رہے ہوں کہ امت کے لوگ ہیں، تو ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، وہ تو سیدھے کے سیدھے جہنم. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، ان کے بارے میں اشکال ہی کیسے ہوگا؟ اشکال تو یہ ہوگا کہ ان کی صورت میری امت جیسی ہے، صورت امت جیسی. حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی سے داڑھی کم کرنے کے حرام ہونے پر پوری دنیا کے علماء کا اجماع ہے. کسی نے بھی جائز نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی تابعی نے، نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے،
نہ ان کے مذہب میں سے کسی عالم نے، کسی نے بھی جائز نہیں کہا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمَغَارِبَةُ وَالْمُخَنَّثَةُ مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِّحْهُ أَحَدٌ۔ داڑھی ایک مٹھی سے زائد کرنے میں تو گنجائش ہے، زائد کریں یا کاٹیں، مگر ایک مٹھی سے کم کرنے کو کسی نے بھی دنیا میں کسی عالم نے بھی اس کو جائز نہیں کہا، بالاتفاق بالاجماع حرام ہے، حرام۔ درمیان میں جو مثال دی وہ بڑی عجیب ہے۔ فرمایا جیسے کہ ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں اور لوگ کٹاتے ہیں، جیسے کہ مغربی لوگ، اب تو مغربی لوگ منڈاتے ہیں، تو اس زمانے میں معلوم ہوتا ہے جب فقہا نے لکھا کہ مغربی لوگ کٹاتے ہوں گے، جیسے مغربی لوگ داڑھی کٹاتے ہیں۔ اور دوسری مثال تو اور بھی بڑی عجیب ہے، فرمایا جیسے مخنث لوگ کرتے ہیں، مخنث، یہ مخنث کیا ہے؟ عربی کے دو لفظ ہیں اور ان دونوں میں کچھ تھوڑا سا بہت فرق ہے، ایک ہے خنثی، دوسرا ہے مخنث۔ خنثی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد اور عورت کے درمیان میں بنا دیا، نہ مرد نہ عورت، پیدائشی طور پر، جسے ہیجڑا کہتے ہیں۔ آپ لوگ ہیجڑے کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں ہیجڑا، نہ مرد نہ عورت۔ اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جیسے اللہ نے بنا دیا بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں خنثی۔ دوسرا لفظ اس سے ملتا جلتا ہے مخنث۔ مخنث کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مرد بنایا تھا، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں، بہت پریشان ہے کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں بنا دیا، کیوں بنا دیا، کیوں بنا دیا یا اللہ، تو نے مجھے عورت کیوں نہیں بنایا؟ تو اس لیے وہ عورتوں سے تشابہ کی کوشش کرتا ہے، جس حد تک ہو سکے عورتوں سے مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخنث۔ تو فرمایا کما یفعل المغاربۃ والمخنثۃ من الرجال، داڑھی کٹانے والے کون ہیں؟ دو قومیں، ایک مغربی لوگ، دوسرے وہ کہ اللہ نے ان کو مرد بنایا، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں، داڑھی کاٹ کر عورتوں سے مشابہت کرنا چاہتے ہیں، عورت بننا چاہتے ہیں۔ یہ ذرا یاد رکھیے گا مخنث کیسے کہتے ہیں۔ فلم یبیح احد، کسی عالم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، بالاجماع حرام۔ اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو مردوں کے لیے زینت بنایا ہے، زینت۔ حدیث سن لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مستقل ایک پوری جماعت 24 گھنٹے کے لیے ایک تسبیح پر معین فرما دیا، تمہارا کام یہ ہے کہ یہی تسبیح پڑھتے رہو اور کوئی کام نہیں، 24 گھنٹے ایک تسبیح بتا دی، یہ تسبیح پڑھتے رہو، بس یہی کام ہے تمہارا۔ کیا؟ سبحان الذی زین الرجال باللحى والنساء بالذبائب، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی اور جس نے عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی، پاک ہے وہ اللہ۔ فرشتوں کو حکم ہے، ایک مستقل جماعت فرشتوں کی، تمہارا کام یہی اور کوئی کام تمہارے ذمہ نہیں، یہی تسبیح پڑھتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو مردوں کے لیے زینت بنایا، سر کے بالوں کو عورتوں کے لیے زینت بنایا، اور فرشتوں کو معین فرما دیا تسبیح پڑھتے رہو، یہ تسبیح پڑھتے۔ آج کل تو فرشتے بیچارے بہت پریشان ہوں گے کہ وہ نظر تو آتا نہیں ہے، کچھ عورتوں کے بال نظر آتے نہ مردوں کی داڑھی نظر آتی، پریشان تو ہوتے ہی ہوں گے یار کچھ نہ کچھ۔ اسی زینت کی بنا پر فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی نے ایک مسئلہ دیکھا، جو شخص کسی کی داڑھی مونڈ دے اس طریقے سے کہ آئندہ بال پیدا نہ ہو، طریقے بہت سے ہوتے ہیں، کوئی دوا لگا دی یا ایسا کچھ کر دیا، ایسی داڑھی مونڈ دی کہ آئندہ کے لیے بال پیدا نہ ہو،
تو اس پر اتنی ہی دیت واجب ہے جتنی کسی کے قتل کرنے پر، اور وہ ہے 100 اونٹ۔ 100 اونٹ اس کی سزا ہے۔ 100 اونٹ ادا کرے، جس کی داڑھی مونڈی اس کو 100 اونٹ ادا کرے۔ کیوں؟ اتنی بڑی زینت جس کو اللہ زینت کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینت کہہ رہے ہیں، جس کے زینت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت متعین کر دی کہ ہمیشہ یہ پڑھتے رہو تسبیح ہو، سبحان الذی زین الرجال باللحى والنساء بالضباع۔ اس نے اس کی زینت خراب کر دی۔ 100 اونٹ ادا کرے، 100 اونٹ داڑھی موڑ دے کر۔ اور دیکھیں دوسرے جانوروں میں ان کے مذکر اور مؤنث میں، یعنی نر اور مادہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ زیادہ مثالیں نہیں دیتا، آج بات ذرا مختصر کرنا ہے۔ مرغ اور مرغی کو دیکھ لیں، مرغ میں زینت زیادہ ہے، مرغی میں ہے؟ بتائیے ذرا کس میں زینت ہے؟ مرغ میں زینت ہے۔ اور کس چیز سے؟ کلوی سے۔ کسی کو کسی چیز سے ہدایت ہو جاتی ہے، کسی کو کسی سے، کسی کو کسی سے۔ وہ تو اللہ تعالی کی قدرت ہے نا۔ ایک شخص ہمیشہ میرے پاس آتے رہے، بیان سنتے رہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ داڑھی کے بارے میں بہت کہتا ہوں، بہت کہتا ہوں، بہت کہتا ہوں، بغاوت چھوڑ دو، مگر جو ایک بار بیان میں آ گیا تو اولاً تو پہلی بار ہی اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی کہ پہلی بار نہیں تو مہینوں آتے ہی رہے، آتے ہی رہے، آتے ہی رہے، سب کچھ سنانے کے باوجود آنا چھوڑا نہیں۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ بات وہی کہ جس کے دل میں درد ہوتا ہے، کوئی درد سے کہتا ہے، محبت سے کہتا ہے، تو اس میں اگر تیزی بھی آ جائے تو وہ درد کا اثر ہوتا ہے، لوگوں کو بات ناگوار نہیں ہوتی، آتے رہتے ہیں، وہ سارا کچھ سہتے رہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتا ہوں۔ ابھی چند مہینوں کی بات ہے، 2 بھائی آئے، کہنے لگے جب ہم آپ کی مجلس میں آتے تھے اور آپ کی داڑھی کے بارے میں کہتے تھے تو ہم بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت کم کہتے ہیں، بہت زیادہ کہا کریں اور بہت سختی سے کہا کریں۔ کہتے اب بات سمجھ میں آئی۔ کیوں؟ کہنے والے کو درد ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے بھائیوں کو جہنم سے بچا لے، دنیا کی جہنم سے بھی، آخرت کی جہنم سے، میرے بھائیوں کو بچا لے جہنم سے۔ یہ ایک درد ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے حالات میں دیکھا کہ میں کئی مہینوں سے آپ کے باز میں آتا رہا، کئی مہینوں سے، اور داڑھی پر جب بھی بیان ہوتے تو وہ وقتی طور پر ذرا تھوڑی سی نرامت ہوتی، مگر وہ توفیق نہیں ہو رہی تھی۔ اگر یہ بتایا کہ اس بار آپ نے ایک تھوڑی سی بات کہی تو اس نے کام بنا دیا، وہ اللہ جس چیز سے کام، وہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے، جس چیز سے کام بنا دے۔ اس نے بڑا عجیب قصہ لکھا، خط دیا اس نے، بڑا عجیب قصہ لکھا، کہتے اس بار آپ نے اپنے واز میں یہ کہا کہ اگر مرغ کی داڑھی کا، مرغ کی اگر کلوی کاٹ دی جائے تو وہ کیا لگے گا؟ مرغی لگے گا، مرغی۔ فرق تو وہی ہے نا، کلوی کاٹ دی تو مرغی لگے گا۔ اگر کسی مرغ کو اشتباہ ہو گیا تو کیا بولے گا؟ ارے شاباش، اس کے دل میں یہ بات اتر گئی، کہتے میں نے توبہ کر لیا، کبھی داڑھی نہیں مڑا۔ جو بات جس کے دل میں اللہ تعالیٰ لگا دے، قرآن سے اس کو ہدایت، نوی حدیث سے، نوی فقہ سے، نوی محبت کی باتوں سے لگی تو یہ بات لگ گئی۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اور ایک بات یہ سوچیں کہ جس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت ہو، صورت مبارکہ سے نفرت، کیا اس میں ایمان رہ سکتا ہے؟ صورت سے نفرت، ایمان کہاں رہا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے دل میں تو محبت تو ہے، صورت سے نفرت نہیں ہے، تو
ایک بات کو ذرا غور سے سوچیں، یہیں بیٹھے بیٹھے بھی سوچ لیں، جانے کے بعد بھی سوچیں، اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شخص کے دل میں کسی چیز کی محبت ہو، اس کے باوجود وہ کام نہیں کرتا، تو پھر کچھ جبر ہوگا نا، اس لیے نہیں کرتا، یہی بات تو ہوگی نا، کچھ جبر ہے، زبردستی اس سے کوئی اس پر عمل نہیں کرنے دیتا، کوئی ایسا کسی نے پکڑا ہوا اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے جان سے مار دوں گا، ایسے ہوتا ہے نا، ورنہ دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ کام تو انسان کرتا ہے۔ اگر داڑھی نہ رکھنے والوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی؟ آخر پر کون سی طاقت ہے؟ 50 سال سے امت سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، 50 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے گردن پر کوئی تلوار رکھی ہوئی ہے کہ اگر تو داڑھی رکھے گا تو تجھے ذبح کر دوں گا؟ ہے کسی نے تلوار رکھی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ کسی نے سینے پر گن رکھی ہوئی ہے کہ تیرے دل میں تو ہے، تیرے دل میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے محبت ہے، بہت محبت اب مرا جا رہا ہے، بہت محبت، مگر دیکھو اگر محبت کے مطابق تو نے صورت بنا لی تو گن سینے پر ہے، ابھی تیرا قصہ ختم کر دوں گا۔ تو بتائیں، کسی کے سینے پر کسی نے گن رکھی، کسی کے گردن پر کسی نے تلوار رکھی، تو آخر وہ کون سی بات ہے کہ دلوں میں اگر نفرت نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے اگر دلوں میں نفرت نہیں ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو اس صورت بنانے سے روک رہی ہے؟ جبر کون کر رہا ہے؟ کون زبردستی داڑھی منڈوا رہا ہے؟ نظر تو نہیں آتا۔ جس قدر اس بات کو سوچیں گے، ذرا غور سے فکر سے سوچیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہ بات کہ جب آپ نے داڑھی رکھی تو لوگ کچھ بے دین لوگ وہ تانے دیں گے، تانے بے دین لوگ، تو اس کا جواب وہی کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو دنیا بھر ناراض، ساری دنیا بکواس کرتی رہے، سب شیطان کے بندے، شیطان کے بندے، شیطان کے بیٹے، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق تو دنیا اڑاتی ہی ہے، وہ تو اڑاتی ہے مذاق مسلمانوں کا، جب جہنم میں گرائے جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ مذاق بھی اڑاتے تھے مسلمانوں کا تو کیوں غلط بات ہے؟ ایک بات اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ داڑھی ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ بہت سے لوگ داڑھی رکھ کر فریب دیتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، تو اس سے دھوکہ ہوتا ہے، داڑھی کی توہین ہوتی ہے۔ یہ بھی شیطان نے ایک سبق پڑھا رکھا ہے۔ شیطان ملعون بڑا ہوشیار، بڑے عجیب جو سبق پڑھاتا ہے۔ داڑھی رکھ کر برے کام کریں، دغا بازی، جھوٹ فریب کریں داڑھی رکھ کر، تو یہ تو دھوکہ دینے جیسی بات تھی۔ ایک بات سے اس کو سمجھ لیں، اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو بھائی تم مسلمان ہو کر ایسے ایسے غلط کام کرتے ہو، مسلمان ہو کر چوری کرتے ہو، مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو، مسلمان ہو کر تجارت میں اس قسم کی ملاوٹ کرتے ہو، فریب کرتے ہو، اگر کوئی یہ کہے کسی کو تو کیا وہ اسلام کو چھوڑ دے گا؟ اس سے ڈر کے کہ یہ کہتا وہ اسلام کو چھوڑے گا یا گناہوں کو چھوڑے گا؟ دو کام سامنے آ گئے نا۔ کوئی مسلمان طرح طرح کے فریب کرتا ہو، اس کو کوئی تانا دے دے، ارے مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے ہو، تو وہ دو کاموں میں سے کیا کرے گا؟ اسلام کو چھوڑے گا یا جھوٹ کو چھوڑے گا؟ بتائیے، جھوٹ کو چھوڑے گا نا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ چلیے اسلام کو چھوڑ دیتے، تو وہی بات یہاں کیوں نہیں لاتے؟ اگر کسی داڑھی والے سے کوئی غلطی ہو رہی، کسی نے تانا دے دیا، ارے تیرے منہ پر داڑھی اور کام ایسے کر رہا، تو وہ بجائے اس کے کہ داڑھی کو اڑائے، بجائے اس کے اپنی اصلاح کرے، گناہ کو چھوڑے۔ اسلام کی بات، یہ مثال خوب یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں۔
اگر لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اگر وہ اچھا کام چھوڑنے لگے تو پھر تو اسلام ہی کو چھوڑ دیجیے. اسلام کو نہیں چھوڑتے. لوگ طعنے دیں گے تو گناہوں کو چھوڑیں. مسلمان ہو کر ایسے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے داڑھی رکھ کر اگر کوئی غلطی کوئی کر رہا ہے اور کسی نے طعنہ دیا تو یہ کہے کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، داڑھی کی توہین میں نہیں کروں گا. داڑھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. اور ایک بات یہ کہ داڑھی کا گناہ تو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتا ہے. داڑھی کٹانے مٹانے کا گناہ یہ تو 24 گھنٹے ساتھ. دوسرے گناہ تو ایسے ہیں کہ گناہ کیا اور قصہ ختم ہوا. یہ تو ہر وقت ساتھ ہے. سو رہا ہے تو بھی گناہ ساتھ لگا ہوا ہے، جاگ رہا ہے تو بھی ساتھ، مسجد میں ہے تو بھی ساتھ، بازار میں ہے تو بھی ساتھ. ہر حال میں اللہ کے گھر میں، مسجد میں اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، مگر بعد کی صورت گناہ پھر بھی ساتھ 24 گھنٹے ساتھ لگا ہوا ہے. محبت والے جو ہوتے ہیں، محبت والے، ان کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ ایک شاعر تھے دلی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں بہت اونچے نعت یا قصائد کہا کرتے تھے، بہت اونچے درجے، عشق یا قصائد. فارسی میں بھی تو فارسی زبان میں ایک نعت یا قصیدہ کہا، بہت ہی عشق و محبت سے بھرا ہوا. ایران میں کسی نے وہ قصیدہ دیکھا تو اس نے سمجھا کہ بہت بڑے ولی اللہ، یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے، ان کی زیارت کرنا چاہیے. وہ بیچارہ عقیدت میں وہاں سے ایران سے چلا دلی پہنچا. گھر میں جا کر معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو حجام کی دکان پر ہے. آج کل تو پھاوڑے گھر میں رکھے ہوئے ہیں نا، پھاوڑے سمجھتے ہیں مسلمانی کاٹ کر گٹر پھینکنے کے پھاوڑے، ایسے کھرچنے والے پھاوڑے. اس زمانے میں گھروں میں یہ پھاوڑے نہیں تھے تو حجام کی دکان پر جانا پڑتا تھا. وہ حجام کی دکان پر گیا تو وہ بیچارہ ایرانی وہاں پہنچا حجام کی دکان پر، بڑے شوق میں ولی اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے. دیکھا تو وہ داڑھی بڑھا رہا، ایرانی کے پاؤں کے تلے سے تو زمین نکل گئی. اوہو یا اللہ! اور بڑے تعجب سے کہا، بڑے در سے کہا، ریش میں تراشی، ارے میں تو تجھے بہت بڑا عاشق سمجھ کر، بہت بڑا عاشق رسول سمجھ کر اتنی دور سے ایران سے تیری زیارت کے لیے آیا، اور تجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے نفرت، تو داڑھی منڈا رہا ہے. اس نے جواب میں کہا، دہلی ریش میں تراشوں والی دلی کسی نبی خوش ہے. اس نے کہا داڑھی منڈالی تو کیا ہوا، میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، یعنی محبت تو اندر ہے، اندر. داڑھی منڈالی تو کیا ہوا، محبت تو اندر ہے. اس کی